اولیاء سے مراد وہ مخلص اہل ایمان ہیں جو اللہ کی بندگی اور گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ولی کا معنی قریب ہے، یعنی مومن جب ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوتا ہے اور شرک اور دوسرے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی بھی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں رقم دراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور محبوب لوگوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ان کے اعمال اور اوصاف اور ان کے ثواب کا ذکر کرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، خبردار اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی قیامت کے روز میدان محشر میں جو خوفناک اور ہولناک حالات ہوں گے وہاں انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان اعمال پر جو انہوں نے پہلے کیے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اعمال صالح کے سوا کچھ نہ کیا ہوگا، چونکہ انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اس لیے وہاں ان کے لیے امن و سعادت اور خیر کثیر ہوگا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ جو ایمان لائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے مبعوث کیے ہوئے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور تقوی کے استعمال، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی فرمانبرداری اور اس کے نواہی سے اجتناب کر کے اپنے ایمان کی تصدیق کی، پس وہ ہر شخص جو مومن اور متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ دنیا کے اندر بشارت سے مراد ثنائے حسن، مومنوں کے دلوں میں محبت و مودت، سچے خواب، بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے بہرہ ور ہونا، اللہ تعالیٰ کا بہترین اعمال و اخلاق کے راستوں کو آسان کر دینا اور بندے کو برے اخلاق سے دور کر دینا ہے۔ اور آخرت کی بشارتوں میں اولین بشارت یہ ہے کہ روح قبض کیے جانے کے موقع پر ان کو بشارت دی جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ کا فرمان ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم زدہ نہ ہو اور جنت کی خبر سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور قبر میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی، اور قیامت کے روز نعمتوں بھری جنت میں دخول اور دردناک عذاب سے نجات کے ساتھ اس خوشخبری کا اتمام ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقوی اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو، جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ولایت ہوگی، ایسے لوگ محض نڈر اور بے خوف ہیں، قیامت کے دن کی وحشت ان سے دور ہے، نہ وہ کبھی غم و رنج سے آشنا ہوں گے، دنیا میں جو چھوٹ جائے اس پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اسلام کو اپنا ولی رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں رقم دراز ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلبگار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی صاف روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔
کفار کے ولی شیاطین ہیں جو جہالت و ضلالت کو، کفر و شرک کو مزین کر کے انہیں ایمان سے اور توحید سے روکتے ہیں، اور یوں نور حق سے ہٹا کر ناحق کے اندھیروں میں جھونک دیتے ہیں۔ یہی کافر ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے۔ یہ آیت ان کے اپنے رب سے دوستی پر مشتمل ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں، بس اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لطف و کرم اور احسان فرماتے ہوئے انہیں کفر و معاصی اور جہل کے اندھیروں سے نکالا اور ایمان، نیکی اور علم کی روشنی میں پہنچا دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ قبر، حشر اور قیامت کے اندھیروں سے محفوظ رہ کر دائمی نعمت اور راحت اور سرور والی جنت میں پہنچ گئے۔ اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں، پس انہوں نے شیطان اور اس کی پارٹی سے دوستی کر لی، اپنے مالک اور آقا کی دوستی چھوڑ دی۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر شیطانوں کو مسلط کر دیا جو انہیں گناہوں کی طرف ہانکتے اور برائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں ایمان، علم اور نیکی کے نور سے ہٹا کر کفر و معاصی اور جہالت کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور نعمت اور خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ حسرت کے جہنم میں بھی شیطان کی جماعت اور اس کے دوست ہی شمار ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔